اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو ان پر جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو اور اس صفائی سے جھوٹ بولے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ کراچی کے ساحلوں سے والی دعوت یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں تھی جو کراچی کی تھی، یہ وہی دعوت تھی جو مکے کی پہاڑیوں سے اٹھی تھی، فاران کی چوٹیوں پہ جہاں یہ ندا لگائی گئی تھی کہ اے لوگوں، اللہ کو اکیلا الہ مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اس دعوت کو تبدیل کر دیا گیا، یلغار کی گئی دین اسلام کے اندر، صوفی ازم اور رافضیت اس کے اندر داخل ہوئی، جنہوں نے اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو جس کی بنیاد کے اوپر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، عقیدہ توحید اور رسالت کو تبدیل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس کے اندر یہ صوفی، ان میں اکثریت صوفی جو ہے، اگر ان کی چھان بین کریں گے تو یہ رافضی ملیں گے آپ کو۔ تو دیکھیے، اس دعوت کو چھپا دیا گیا۔ پھر یہ پیشہ ور ملا ایکٹیو ہوئے، دین فروش، جنہوں نے اس کتاب کے کو چھپانے کے لیے، کسی نے 400 کتابیں لکھی، کسی نے 600 کتابیں، کوئی 1000 کتابوں کا مصنف نکلا، لیکن اللہ کی ایک اس سچی کتاب کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ترجمہ جو ہے وہ دیوبندیوں کا ہے، اور انہی کا کیا ہوا ترجمہ جب ان کے عقائد کے اوپر آپ پیش کریں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ یہ خود اس قرآن کے سب سے بڑے انکاری ہیں۔ انہی کا کیا ہوا ترجمہ انہی کے عقائد کے اوپر پیش کریں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح ہو جائے گی کہ سب سے بڑے اس قرآن کے منکر اور انکاری یہ دیوبندی ہے۔ اور دیکھیے، انہوں نے لوگوں کی بغلوں سے قرآن نکال کر تبلیغی نصاب گھسیڑ دیا، اور تبلیغی نصاب ان کا اٹھا کر دیکھیے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ حکیم الامت کا بہشتی زیور اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اعمال قرآنی اٹھا کر دیکھ لیجئے، امداد المشتاق ان کی جس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے وہ کفر و شرک سے بھری ہوئی ملے گی آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کراچی کے ساحلوں سے دعوت اٹھی تھی، یہ وہی دعوت تھی جس کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اور اس کے گرد انہوں نے اپنے اپنے مسلکوں کی تفسیریں اور تشریحیں لکھ کر اس جوہری دعوت کو چھپایا تھا انہوں نے۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، ان کے ماننے والوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایسی جوہری دعوت ہے کہ لوگوں نے محسوس کیا، جو گمراہ تھے، کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی تو ان کا کاروبار، بدکاری کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کی ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ اور آج پاکستان میں دیکھ لیجیے آپ کہ یہ اسلام کے دعوے دار، جب ان کے سامنے اسلام کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ مذہبی ٹھیکیدار، چاہے جماعت اسلامی ہو یا یہ فضل الرحمان ہو یا یہ دوسرے دیگر جتنے بھی ہوں، یہ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں اور اپنی تفسیریں آگے رکھتے ہیں۔ یہ اس سیدھی بات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب اتری تھی، اور وہ خود آخری نبی تھے، ان کے آخری فرامین کے مقابلے میں، آخری کتاب کے مقابلے میں انہوں نے نظریات اور عقائد گھڑ لیے اور دین اسلام کو تبدیل کر دیا۔ تو کماڑی کے ساحلوں سے اٹھنے والی دعوت نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور دیکھیے کہ وہ مرد مجاہد کراچی کے ساحلوں سے لے کر اور کشمیر کے پہاڑوں تک اس نے یہ دعوت پہنچائی، انتھک میں محنت کی، اور جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اپنے اوپر اس کا ایک بھی احسان نہیں رکھتا، اس کا بدلہ اتنا دے دیتا ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اتنا بدلہ دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں انسانیت کے اوپر کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔
ہم اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے، تسبیحات کریں وہ کم ہے، رکوع اور سجدے کریں وہ کم ہے۔ جتنے بڑے احسانات اس مالک کائنات پر، اس انسانیت کے اوپر کیے اس مالک کائنات نے۔ تو دیکھیے یہ اتنی زبردست دعوت تھی جو کراچی کے ساحلوں سے اٹھی تھی، ایک اللہ کی بندگی کی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ بدعت پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ مجاہد، اور شرک کا وہ دشمن تھا، طاغوت کا وہ دشمن تھا۔ لیکن دیکھیے اس نے ہر موضوع کے اوپر گفتگو کی، دلائل دیے، قرآن حدیث کے دلائل دیے، چاہے ملائکہ کے سجدے کا ہو اس پہ اس نے دلائل دیے، اور کہا اس نے کہ یہ سجدہ جو ہے اس کو اللہ نے حکم دیا اور اس کی کوئی تشریحات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت کی۔ اب اس کو کیوں کیسے اللہ نے حکم دیا اس کے جانے بغیر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور جن کے دلوں میں ذیق ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، وہ اس کی کھوج بین میں لگ جاتے ہیں، جیسے سعید اور محمد حنیف اپنے اس بدنما عقیدے کی پاداش کے اندر اس سچے واقعے کو جو عالم بالا میں ہوا تھا اس کو اپنے غلیظ عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس کے دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ عقل کے اندھے۔ اور پھر دیکھیے اس جھوٹے کا، سعید کا اور محمد حنیف جھوٹے کذاب کا، ان دونوں جھوٹوں کا معاملہ دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں، ان کا کوئی کلپ اٹھا کر دیکھ لیجئے دونوں کذابوں کا، ایک بڑا کذاب ہے ایک چھوٹا کذاب ہے۔ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان، کیونکہ جھوٹے کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور بہتان لگانے والے کا کام بہتان ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ملائکہ کے سجدے کو بھی مانو اور یوسف کے سجدے کو بھی مانو، عقل کے اندھو، ملائکہ کا سجدہ تو قرآن میں موجود ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ۔ تو لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ملائکہ کے واقعے کے انکاری ہیں، یہ اتنے بڑے مکار اور بے ایمان جھوٹے ہیں، صرف اپنے اس ناپاک اور غلیظ عقیدے کو کہتے ہیں یہ قرآن کا عقیدہ، جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے۔ آپ دیکھیے کہ اس مجاہد سے لوگوں نے سوال کیے اور جس کے بارے میں سوال کیا اس نے ٹھوک کر دلائل دیے اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کیا اور اس کے عقیدے کی پھٹیاں اکھیڑ دی۔ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآنی عقیدہ ہے تمہارے نزدیک، جبکہ یہ قرآن کا عقیدہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، تو پھر لگاؤ امام بخاری پر فتویٰ، کیونکہ وہ تو اس سجدے کو اس کا حصہ ہی نہیں مانتے، خواب کی تعبیر کے اندر جو وہ لائے ہیں، اور نہ ہی وہ مجاہد، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں حضرت جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ ایسے تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے اور اپنے شاگردوں سے وہ سجدہ کرواتا ہے جیسے محمد حنیف کروا رہا ہے۔ اور پھر محمد حنیف کا جھوٹ دیکھیے اس کلپ میں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے محمد حنیف۔ کہتا ہے کہ جی اس نے، کیپٹن ارشد نے مجھ کو ایک کتابچہ دیا، اس میں چند جھوٹی دلیلیں لکھی ہوئی تھی، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ آج وہ کتابچہ تعظیمی سجدے کے شرک کے نام سے موجود ہے، اس کی کاپیاں چھپی ہوئی ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، PDF موجود ہے اس کا، وہی جو محمد حنیف کے ہاتھ میں دیا تھا، اور قرآنی دلائل ہیں اس کے اندر، واقعات بیان کیے، دلائل دیے قرآن حدیث سے کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو ہوا ہے شکر گزاری کے طور پر۔ اور پھر دیکھیے یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اپنے اس ناپاک عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کے سجدے کو، جو کسی صورت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے اس کو، اور خود محمد حنیف کے قول و فعل میں تضاد دیکھیے، خود اپنی پہلی تفسیر میں اس کے جو مقلدین ہیں اندھے پیروکار، وہ خود اس کی پہلی تفسیر پڑھے، اس میں وہ کیا لکھتا ہے کہ یہ عالم بالا کا واقعہ ہے اور اس میں قیاس رائے سے گریز کرنا چاہیے، اور خود قیاس کر رہا ہے۔ اور 17 نمبر شمارے میں انہوں نے یہ شجر کاری کی تھی، اس شجر خبیثہ کی، اور پھر دیکھیے وہاں کیا لکھتا ہے کہ یہ خارج الامکان ہے، شرک ہے، بے تکی تعبیر ہے،
اور خود محمد حنیف کی تقریر کا کلپ بھی موجود ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ رہا وہ معروف سجدہ جو ہتھیلیاں اور ماتھا ٹکا کے کیا جاتا ہے کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا، بے تکی تعبیر ہے، خارج الامکان ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، اوبے بھائی اس سے تو غلطے ہوئے، غلطیاں نہیں غلطے، کہ پہلے یہ کچھ کیا کہتا رہا اور بعد میں یہ کیا کہتا رہا۔ کیا ڈاکٹر عثمانی کا یہ عقیدہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کے بعد میں کتنے سال گزرنے کے بعد کیا یہ سن 2014، 15، 16 کے اندر یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، یہاں کراچی کے اندر یہ ہمارے سامنے ہی 4 نمبر میں ایک لڑکا شاہد رہتا ہے جو ان کے ساتھ علیحدہ ہوا تھا اور چلا گیا تھا اس طرف یعقوب علی کے ساتھ، اور بعد میں وہ واپس پھر ادھر پلٹ آیا۔ تو اس سے میری ملاقات ہوئی اس وقت، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سجدے کے اوپر ان کا اختلاف ہوا ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، سعید اور بدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہمارے یہاں یہ فتنہ ہی نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں تھی، اور سب کا عقیدہ تھا کہ سجدہ تو سب اللہ کو ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو جنتیوں کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سجدے اور رکوع صرف اللہ کے لیے، اور تعظیمی سجدے کو شرک قرار دیا، اور محمد حنیف نے اس کو تعظیمی سجدہ قرار دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے رجوع کر لیا۔ تو اب بتائیے غلطیاں ڈاکٹر عثمانی سے ہوئے یا غلطے محمد حنیف سے ہوئے؟ پہلے تعظیمی سجدہ کہتا تھا، پھر کہتا ہے ہم نے رجوع کر لیا، پھر اسی میں 3 جھوٹ بولے محمد حنیف نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں تو دکھاؤ، ہم اندھے ہو گئے، ہماری آنکھوں میں ککرے پڑ گئے، کیا ہو گیا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے اللہ کا حکم کہ یوسف کو سجدہ کرو؟ کہتا ہے اللہ کی مشیت ہے، بھائی یہ بھی دکھاؤ کہاں ہے؟ اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا تھا۔ یہ اس وقت جب یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو یہ محمد حنیف اسی طرح موجود تھا وہاں پر جیسے امام غزالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے میں کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا، یہ بھی وہاں موجود تھا، کیا اسی طرح امام غزالی کی طرح۔ اس کو کیسے پتا کہ اللہ راضی ہو گیا تھا؟ اس کے اندھے مقلدوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، آنکھیں بند کر کر لگے ہوئے جہنم کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور وہ جھوٹا کہتا ہے کہ جی سچوں کا ساتھ دو۔ یہ بات تو صحیح ہے، سچوں کا ساتھ دو، لیکن تو خود بہت بڑا جھوٹا ہے بھائی حنیف، تو نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اتنی صفائی سے۔ یہ بات تو اس کلپ اندر میرے اور یعنی کہ ان باتوں پر میرا اور پکا یقین ہو گیا جو لوگ یہاں کراچی کے بتاتے ہیں کہ محمد حنیف سے آپ گفتگو کر رہے ہو، ایک بندہ ادھر بیٹھ جائے اور ایک ادھر بیٹھ جائے، ادھر والے بندے سے جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو تاثرات ایسے کہ آپ دیکھ کر کہو کہ یار کیا شاندار تاثرات ہے، اور جیسے چہرہ ادھر کرے گا اس بندے سے اگر اختلاف ہے تو چہرے کے تاثرات جیسے ایکٹر کے تبدیل ہوتے ہیں ایسے اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ مجھے بتاتے تھے ابھی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کلپ کو سننے کے بعد مجھے انداز ہوا کہ واقعی یہ بہت بڑا ایکٹر بھی ہے، اداکار بھی ہے، فریب کار۔ اور کہتا ہے کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا تھا کہ آ جاؤ بات چیت کرو اور یہ نہیں آئے، اور آج سردار اشرف بھی زندہ ہے یہاں پر جس نے اس کو روکا بار بار فون کر کے، اس کی شورا کے لوگوں کو روکا کہ یہ 2 دن میں فیصلہ نہ کرو، وہ اگلے ہفتے میں آ جائے گا، اور وہ آنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کو جلدی تھی، اسے پتا تھا کہ اگر یہ کتابچہ سب کے ہاتھ میں چلا گیا اور پڑھ لیا سب نے تو محمد حنیف کی قبر کھود دیں گے۔ تو کہتا ہے ہم نے اس کے جو اس نے چند جھوٹی دلیلیں دی تھی اس کے دلائل کے طور پہ لوگوں نے ہم سے کہا کہ جی تم کچھ لکھو، ہم بار بار آپ کے پاس آتے ہیں، تو ہم نے یہ من النور الی الظلمات لکھ دیا۔ تو اگر وہ جھوٹا تھا تو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا اسے کہ یہ اس کے جھوٹے دلائل ہیں اور یہ ہم نے سچے دلائل دیے۔ لوگوں کو اس کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کی سچائی کا اندازہ لگائیے کتنا بڑا سچا ہے یہ محمد حنیف، کہ اس کی جماعت کے لوگ وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کہیں تقسیم کیا گیا تو چھینتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے حوالے کرو۔ یہ اتنے بڑے مکار بے ایمان جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ میں ایک بات بیان کروں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں جوانی میں تھا اور میں نماز کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا،
تو میں سجدے میں عموماً دعائیں مانگتا تھا کہ بار الہ مجھے اس دین کی سمجھ دے جس کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل کرا تھا. یہ دل کے اندر سے آواز نکلتی تھی میرے. تو اس کے کئی سالوں کے بعد یہ میں کبھی کبھار نماز پڑھا کرتا تھا، کبھی مغرب کی، کبھی عشاء کی، کبھی ظہر کی بھی پڑھ لیا تھا میں. تو میں یہ عموماً دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے اس دین کی سمجھ دے جس دین پر صحابہ اکرام چلا کرتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کری، میں اس کا شکر گزار ہوں الحمدللہ. اور یہ دعوت جب میرے سامنے 88 کے اندر آئی تو میں نے 1 منٹ کی بھی دیر داری نہیں لگائی اور میں نے اسے قبول کرا. لیکن 1.5 سال میرے اوپر یہ کیفیت رہی نیم پاگلوں کی کہ یہ پوری دنیا کافر مشرک ہے اور یہ چند لوگ ہیں. اور جیسے جیسے مطالعہ کرتا گیا اور قرآن کا ترجمہ میں نے اتنا سنا ہے، قرآن کا ترجمہ لوگ جانتے ہیں کہ میں عربی نہیں پڑھا ہوا، لیکن الحمدللہ میں نے اتنا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن تو بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جب وہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، میں اس کا شکر گزار ہوں. وہ پڑھتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے. اتنا یعنی کہ میں نے ترجمہ، اور میں اب بھی سنتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس سے نہ تو ذہن تھکتا ہے نہ دل بھرتا ہے. اس کو بار بار سننے سے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. اور میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو بار بار سنو، بار بار غور و فکر کرو. یہ وہ کتاب ہے کہ یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور محمد حنیف کا کفر کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا. تم بار بار اس کتاب کو پڑھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے اپنی پناہ میں رکھے، زندہ رکھے تو دین اسلام پر، موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. یہ اس کے اوپر مزید تبصرہ سنیے ذرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی ایمان افروز اور جوش کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ آپ نے یہ کلپ بھرا ہے. مراج الدین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا اجر دے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ والا مضمون جو میں نے محمد حنیف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، یہ وہی ہے جو سجدہ تعظیمی کا شرک یعنی پرنٹ کرا دیا گیا ہے. اور پھر آخری ایڈیشن کے اندر اس کے آخر میں ایک موازنہ بھی پیش کیا گیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بمقابلہ محمد حنیف. اور 10 موٹے موٹے پوائنٹ میں نے اس میں لکھے ہیں کہ جس میں محمد حنیف نظریاتی طور پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں. اس سب معاملات میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ درست ہے اور زبردست ہے، اور ان کا جو علم ہے وہ ناقص ہے. تو بہرحال وہ جو کتابچہ ہم نے سجدہ تعظیمی کا شرک پرنٹ کروایا تھا لاہور میں، ایک عامر صاحب پرنٹر ہیں، اور ہمارے کمال خان صاحب اس کی وہ جو پریس ہے وہ جانتے ہیں اس کی جگہ کو، بلکہ آپ بھی شاید وہاں ایک دفعہ گئے تھے. لیکن اب اس نے وہ جگہ تھوڑی تبدیل کر لی ہے. تو اگر آپ تھوڑا رابطہ کریں اپنے ابرار صاحب سے، کیونکہ وہ ان کے پاس وہ سہولت ہے، موٹر سائیکل وغیرہ ہے، تو وہ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈھونڈیں اور اس کو کہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی کا شرک جو ہے نا وہ ہم ذرا بڑی تعداد میں پرنٹ کروائیں گے. اور انشاءاللہ یہ ان ساری مساجد کے سامنے پہلے بھی ہم نے قریب وہاں لوگوں میں بانٹا تھا. یہ بانٹنے تو نہیں دیتے، لیکن ہم نے تو اپنے بھائیوں کی خیر خواہی میں کرنا ہے. تو اس جال کو اللہ تعالیٰ توڑے گا، اور لوگوں کو یعنی وہ پڑھنا چاہیے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اس میں ذرا برابر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ محمد حنیف صاحب کہیں کہ نہ پڑھو، تم نہ پڑھو، پھر تمہاری اور تبلیغی جماعت والوں کی مثال ایک ہو جائے گی. کیونکہ تبلیغی جماعت والے جب ادھر ادھر جاتے ہیں، اگر کبھی ہم اپنا لٹریچر ان کو دیتے تھے فلاں کا راستہ، تو ان کا امیر کہتا تھا واپس سارے واپس کر دیتے تھے، سارے جمع کرا دیتے تھے. تو کوئی لاکھوں میں ایک ہو جو یعنی اس کو پڑھنے کی ضرورت کرتا ہو، لیکن عام طور پر نہیں پڑھتے تھے. بالکل وہی کیفیت ہے محمد حنیف کی. اور منور سلطان کی وہ بات بالکل سچی ہو گئی کہ محمد حنیف نے جماعت کو تبلیغی جماعت بنا دیا ہے.
یہ اور بات کہ اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی اسی پلیٹ فارم پر کھڑا، چونکہ ابھی تک امید میں منور سلطان بھی امیدوار ہے بھائی کہ اس کا کہیں وہ نام کہیں امیر جماعت کی حیثیت سے نکلنا ہے، اور اگر میں نے جماعت محمد حنیف کو چھوڑ دیا تو وہ چانس ختم ہو جائے گا۔ ادھر ڈاکٹر عبداللہ بھی امیدوار ہے، لیکن